الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن کے اندر ایک شخص نے قرآن مجید کی شدید توہین اور بے حرمتی اور گستاخی کا ارتکاب کیا۔ قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑا، اپنے پاؤں تلے روندا، قرآن مجید کو آگ لگائی اور اس نے گستاخانہ انداز میں قرآن مجید کی اس قدر شدید گستاخی اور بے ادبی کی ہے جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے اور پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ اپنے اپنے طور پر مسلمانوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے ایمانی تقاضوں کا مسلمانوں نے ثبوت فراہم کیا۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے لوگ اس طرح کے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن مجید کی محبت نکالنے کی کوشش کریں، لیکن جو کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان ہے اس کے لیے تو قرآن مجید کے ساتھ محبت رکھنا، اس کی حرمت کا لحاظ اور پاس رکھنا یہ عین ایمان ہے۔ قرآن مجید کی حرمت یہ ضروریات دین میں سے ہے اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا وہ ضروریات دین کا منکر ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کلمہ پڑھ کے قرآن کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد اور کافر ہو جائے گا، اور اسلامی قواعد و قوانین کی روح سے اس کی سزا وہی ہے جو ایک مرتد کی سزا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے آئین کے مطابق اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے تو 295 کے مطابق اس کی سزا عمر قید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرنے والے مسلمانوں کے دلوں سے قرآن مجید کی عظمت کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمان اپنی محبت اور اپنی قرآن مجید کے ساتھ ایک جو والہانہ عقیدت ہے اس کا اظہار کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ کوئی مومن مسلمان قرآن مجید کی گستاخی اور بے حرمتی کو قطعاً گوارا اور برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ قرآن مجید کے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں۔ قرآن مجید کے انسانوں پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا حق یہ کہ قرآن مجید پر محکم اور مضبوط ایمان رکھا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور نمبر 2 قرآن مجید کو پڑھا جائے، نمبر 3 قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور نمبر 4 قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور نمبر 5 قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ کے آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ ہم سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا کریں اور قرآن کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، مسلمانوں کا دل دکھا، لیکن ایک طرف مرزا جہلمی ہے۔ مرزا جہلمی نے اس موقع پر تقریباً 1 گھنٹے کا ایک بیان ریکارڈ کروایا جس میں تقریباً موضوع تو سویڈن کے اندر ہونے والی گستاخی تھی، لیکن تقریباً وہ زیادہ تر اس کا حصہ مرزا جہلمی نے مسلمانوں کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرنے کی کوشش کی، علماء کے خلاف، مفتیان کرام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، یہاں تک کہ یہ کہا کہ پوری دنیا کے اندر 99.99 مسلمان وہ ہیں جن کی قرآن کے ساتھ صرف جذباتی محبت ہے، علمی محبت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت نہیں چاہیے۔ تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں، علمی محبت نہیں رکھتے۔ کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ
ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے. اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اور پھر پیچھے 6 مہینے پہلے جب سویڈن میں قرآن کی گستاخی ہوئی تو اس وقت اس نے کلپ اپلوڈ کیا اور اس کے تھم نیل کا عنوان یہ تھا کہ قرآن کا حقیقی گستاخ مسلمان، قرآن کا حقیقی گستاخ مسلمان ہے. اور وہ گستاخی کیا ثابت کی کہ کیونکہ قرآن پر اس وقت مسلمان عمل نہیں کر رہے. یہ گستاخی ہے قرآن کی، نعوذ باللہ تعالیٰ. اور پھر علماء کے خلاف بھی اس نے زبانیں تان دراز کی. اب یہ دیکھیں، یہ جو تھم نیل ہے، یہ جو ٹائٹل ہے کہ قرآن کا حقیقی گستاخ مسلمان ہے، کسی عالم کے پاس، کسی دارالافتاء میں کسی مفتی کے پاس لے جائیں، یہ جملہ بغیر قیود و شرائط کے یہ لکھ دینا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کا حقیقی گستاخ مسلمان ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ کلمہ کفر ہے. مرزا جیلمی نے یہ جو تھم نیل بنایا ہے کہ قرآن کا حقیقی گستاخ مسلمان ہے، یہ کلمہ کفر ہے. کیا نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کا گستاخ حقیقی مسلمان ہے؟ ایک طرف سویڈن میں وہ گستاخ شخص قرآن مجید کو آگ لگا رہا ہے، قرآن مجید کے اوراق کو پکڑ کے اپنے پاؤں کے تلے روند ڈال رہا ہے، قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑ رہا ہے. ایک طرف اتنی بڑی شدید توہین اور گستاخی ہو رہی ہے، اور مرزا جیلمی جو ہے وہ مسلمانوں کو قرآن کا حقیقی گستاخ ڈکلیئر کر رہا ہے. اور ابھی جو اس نے تقریباً 1 گھنٹہ جو بیان ریکارڈ کروایا، اس میں تھم نیل کا عنوان یہ ہے کہ سویڈن سے بڑا گستاخ مفتی. اور یہ کہا کہ یہ مسلم نما کافر، یہ مفتی جو ہر جمعے پہ آپ کو بیٹھ کے درس دیتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ تو میں نے یہ آواز بلند کی ہے نا ان کے خلاف. باقی تو سارے گونگے شیطان ہی بنے رہے ہیں. ان کو بڑا گستاخ ڈکلیئر کرنے کی مرزا نے کوشش کی، جبکہ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے، اس کے کئی مرتبہ 12 مرتبہ میں جواب دے چکا ہوں، جب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ کس موقع پر بولا جاتا ہے؟ اس طرح قرآن نہ پڑھنا جس طرح خوارج نے قرآن پڑھا ڈائریکٹ، اس طرح نہ پڑھنا جس طرح مجسمہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، اس طرح نہ پڑھنا قرآن کو ڈائریکٹ جس طرح کے جتنے گمراہ باطل فرقے ہیں، مجسمہ، خوارج، روافظ، مشبہہ، معطلہ، جس طرح وہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، اپنا مطلب لیتے ہیں قرآن پڑھ کے، قرآن مجید کا مفہوم اپنی طرف سے لیتے ہیں، اس طرح نہ پڑھنا قرآن کو ڈائریکٹ، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اور جامع ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے کے ساتھ کو بات کی پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں، حضور خود فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعض حصے کو بعض پر نہ دے مارنا، جس طرح کہ سابقہ امتوں نے کیا تھا. جس کا تمہیں علم ہے اتنی بات کرنا، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دینا. عالم کے سپرد کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ تاکہ عالم تمہیں سمجھائے گا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اگر تم اس معنی میں ڈائریکٹ پڑھو گے کہ مطلب خود نکالو گے، اس کا مفہوم خود سمجھو گے، تو پھر تم گمراہ ہوگے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی جاتی ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، جس طرح محمد شیخ کراچی میں بیٹھا پڑھ رہا ہے، جس طرح منکرین حدیث اپنا مطلب نکال رہے ہیں، جس طرح خوارج نے اپنا مطلب نکالا. اور قرآن کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو نہیں سمجھتے مگر عالم، ان کو عالم سمجھتے ہیں. قرآن نے کہا کہ اہل ذکر سے پوچھو،
ان مثالوں کو عالم سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دو۔ ورنہ کتنے گمراہ فرقے، کتنے گمراہ جتھے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کا دعویٰ کیا، جنہوں نے قرآن پڑھنے کی ہی بات کی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود وہ گمراہ ہوئے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بیان کی۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں احادیث موجود ہے۔ خوارج کی نشانیوں میں حضور نے یہ نشانی بیان کی ہے۔ صحیح بخاری میں 6930 31 32 33 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2470 تک، اور سنن ابی داؤد میں پورا چیپٹر ہے کتاب الخوارج کے نام سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خارجیوں کی علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، خوارج قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو بڑا زبانیں موڑ موڑ کے پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں یدعون الی کتاب اللہ ولیس منہ فی شیء، وہ لوگوں کو کتاب اللہ قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ نشانیاں ہیں ان گمراہ فرقوں کی جو قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوئے۔ پڑھا قرآن ہی ہے لیکن قرآن پڑھ کے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکے۔ اب قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں 2 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور بالکل سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین۔ اب یہ 2 آیتیں ہیں، ایک آیت کہتی ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری آیت کہتی ہے ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب دونوں آیات میں تطبیق کیسے نکلے گی کہ متقین کے لیے ہدایت ہے یا ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے؟ دونوں آیات اپنی جگہ پہ ان کا مفہوم اور معنی واضح ہے، اور تطبیق یہ ہے کہ قرآن نازل تو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہوا ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں، جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے، جو متشابہات کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جو اپنا باطل مطلب قرآن میں داخل کرنے والے ہیں، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود ہدایت نہیں پاتے۔ وہ ہیں ڈائریکٹ پڑھنے والے جو قرآن کی تفسیر، قرآن کی منشا، قرآن کی مراد کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو تفسیر نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی، حضور کے صحابہ نے بیان کی، اور تابعین جو تفسیر لے کے چلے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے جو اپنی طرف سے قرآن کا مفہوم اور معنی نکالے گا، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ ورنہ دنیا جہان میں جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جتنے بھی گمراہ لوگ آئے ہیں، مجھے بتائیں کسی نے دعویٰ کیا کہ میں گرنتھ سے حوالہ پیش کر رہا ہوں، میں وید سے حوالہ پیش کر رہا ہوں؟ حضور نے تو خود نشانیاں بیان کی خوارج کی کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور جس وقت خوارج نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قرآن کی آیات پڑھ کے کافر کہا، تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت مولا علی فرماتے کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ حق ہے لیکن مراد ان کی باطل ہے۔ کلمہ حق کا ہے لیکن یہ مطلب غلط لے رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 93، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یحییٰ بن یعمر تابعی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور جا کے میں نے ان کے سامنے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں یقرؤون القرآن ویتفکرون العلم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے باوجود، صحیح مسلم کی 93 نمبر حدیث ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں، یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم، وہ علم طلب کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یعنی علمی کتابی ہیں، علمی کتابی ہونے کے دعوے دار ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، علم طلب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے جا کے کہہ دینا کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ذمہ ہے، یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، علم طلب کرنے کے باوجود تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جتنے گمراہ فرقے ہیں انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم گرنتھ اور وید کے حوالے پیش کرتے ہیں، قرآن ہی سے استدلال کر رہے ہیں۔ منکرین حدیث کو دیکھیں، خوارج کو دیکھیں، روافض کو دیکھیں، اور مرجیہ، مشبہہ، معطلہ، مجسمہ، جتنے سابقہ ماضی بعید میں گمراہ فرقے گزرے ہیں، انہوں نے قرآن ہی کا دعویٰ کیا ہے، لیکن قرآن کا دعویٰ کرنے کے باوجود مطلب چونکہ انہوں نے اپنا لیا، اس لیے قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو گئے، اور یہ ہیں ڈائریکٹ پڑھنے والے۔ لہذا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مطلب اپنی طرف سے نہ لو، قرآن کا وہ مطلب جو حدیث میں آیا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بیان کیا،
ورنہ تو قرآن پڑھنے والوں کے حوالے سے تو صحیح مسلم ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث نمبر صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم 18 نمبر حدیث لے کے ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان فی البحر شیاطین مسجونۃ اوثقھا سلیمان، سمندروں میں کچھ ایسے شیاطین ہیں جن کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھ دیا ہے، یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا، قریب ہے کہ وہ شیاطین ان سمندروں سے نکلیں گے، پس وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگوں پر قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں پر قرآن پڑھیں گے۔ اب وہ شیاطین جب قرآن پڑھیں گے تو کیا ہم ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھیں گے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن پڑھ کے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، کس طرح کہ وہ اس کا مفہوم اور معنی اور اس کی مراد جو ہے وہ اپنی طرف سے پیش کریں گے، اس کی غلط تشریحات کریں گے، اس کی غلط توضیحات کریں گے، اس کی غلط تفسیر کریں گے۔ تو قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنی طرف سے مطلب قرآن کا نہ لے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ مرزا جلمی یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور جو ایسے شخص کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یعنی مرزا نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ جو یہ کہے کہ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یا جو یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ فتویٰ مرزا جیلمی کا۔ اور جب ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے اس کا ذکر کر کے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ مرزا جلمی اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں، نہ ماننے والوں کو قرآن گمراہ کرتا ہے، اور جو بات نہیں ماننا چاہتے، جو جان بوجھ کے ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں دے کے؟ اللہ تو اتنا بڑا ہے، یہ مکھی کی مچھر کی مثالیں کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مکڑی کی مثال کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے ٹونٹ کرتے ہوئے کہ دیکھو اگر تم نے بات ماننی ہوتی تمہیں پتا چل جاتا سچی بات ہے، اب تم چونکہ ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہو تو پھر اللہ نے پھر اس سے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، اس لیے کہ تم اس کو نہ مان کے گمراہ ہوئے ہو۔ قرآن کو مان کے جو چلے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جو نہ مان کے چلے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، پھر اللہ نے فرمایا اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے مگر جو فسق پہ اترے ہوئے ہیں، بات نہ ماننے پر۔ ابھی تو تم نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے، تو یہ تو تم خود مان گئے کہ نہ ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کئیوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ کون ہیں جن کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے باوجود؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ اب فاسقوں سے مراد کیا ہے؟ فاسقوں سے مراد کفار بھی ہیں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان آیات سے بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ کافر جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کا مرض بڑھتا ہے، اس کی بیماری بڑھتی ہے، اس کا خسارہ بڑھتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے حبیب جو آپ پر نازل کیا گیا یہ قرآن، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ قرآن بڑھا دیتا ہے، کس میں؟ طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر میں۔ وہ سرکشی اور کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہ قرآن ان کو سرکشی اور کفر میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کرتے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کو مگر خسارہ، یعنی ظالموں کو خسارے میں بڑھا دیتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔
اسی طرح قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اس قرآن کی ان آیات نے بڑھا دیا ان کو ان کی رجس یعنی گندگی کو ان کی گندگی کی طرف، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے، وہ کفر کی حالت میں مرے۔ کون؟ جو کفار قرآن پڑھنے کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن کئیوں کو ان کے مرض میں بڑھا دیتا ہے، ان کی گندگی بڑھتی ہے، ان کو طغیانی اور کفر میں قرآن بڑھا دیتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، اور کافروں کو خسارے میں قرآن بڑھا دیتا ہے۔ مرزا جرمی خود اس بات کو تسلیم کر گیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس میں مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، جو نہ ماننے والے ہیں، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن انہیں گمراہ کرتا ہے، ماننے والوں کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نہ ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، جب کسی غیر مسلم کو قرآن آپ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو یہی آیت پڑھ کے بتاؤ انہیں، کیا مرزا جرمی یہ ہمت کرے گا یہ کسی کافر کو قرآن پاک دیتے ہوئے کہ یہ قرآن پکڑو، یہ قرآن جو ہے وہ تمہیں گمراہی میں بڑھا دے گا، تم قرآن پڑھ کے گمراہی میں بڑھ جاؤ گے، جبکہ وہ ہے بھی کافر ہے۔ تو اب ظاہر جو کافر ہے وہ قرآن مجید سے ہدایت تب ہی حاصل کر سکتا ہے کہ جب قرآن مجید کو صحیح معنوں میں اس میں تفکر کرے گا، اس میں غور کرے گا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ ان فاسقین سے مراد کون ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان موجود ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ فاسقین سے مراد حروریہ ہیں، یعنی وہ خوارج جو قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوئے اور وہ قرآن پڑھنے کے باوجود ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ اب یہ بات بالکل ان دلائل سے واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھنے میں اپنی من مرضی سے کام لیتے ہیں، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن کی وہ تشریح کرتے ہیں جو ان کی من مانی ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ، جو صحابہ نے قرآن کی تفسیر اور تشریح کی ہے وہی اگر مراد لی جائے گی تو پڑھ کے بندہ ہدایت حاصل کرے گا، ورنہ اگر ڈائریکٹ ان معنوں میں قرآن پڑھے گا کہ اپنی طرف سے اس کا مطلب لے گا تو پھر قرآن پڑھنے کے باوجود ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔